تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ پروگرام ہمارا چل رہا ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ آخری پروگرام جو ہم نے کیا تھا اس میں ہم نے ذکر کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے مکہ کی زمین تنگ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پلاننگ کر رہے تھے اور انہوں نے پلاننگ کی دارالندوہ میں کہ یا آپ کو جلا وطن کیا جائے یا قید کر دیا جائے یا معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اور یہ پلاننگ کر رہے تھے اور اللہ کی پلاننگ اوپر چل رہی تھی۔ واللہ خیر الماکرین، اور بے شک اللہ بہترین پلانر ہے۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر لے گئے، اور پھر آپ کیسے مدینہ پہنچے اس کا بھی ہم نے مختصر ذکر پچھلی پروگرام میں کر دیا ہے۔ اب جا کر مدینہ میں آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر مسجد کی تعمیر شروع کی۔ جہاں پر آپ کی اونٹنی بیٹھی وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر شروع کر دی مسجد کی۔ وہ جگہ دو لوگوں کی تھی، دو یتیم بچوں کی، جس میں ایک کا نام سہل تھا اور ایک کا سہیل۔ ان سے قیمتاً خریدی گئی، حالانکہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ویسے ہی وقف کر دیتے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ یتیم بچے تھے ان کو اس کی قیمت ادا کی، اور پھر اس کی تعمیر میں خود بھی بنفس نفیس شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بھی اٹھا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ آپ نے صحابہ کے ساتھ خود بھی اپنے آپ کو بھی شامل رکھا، اور پھر الحمدللہ 12 دن کی انتھک محنت کے بعد ایک چار دیواری تیار ہوئی، جس کے اوپر کھجور کی چھال کی چھت ڈالی گئی، اور ایک مسجد، ایک پارلیمنٹ، ایک سینٹ، ایک عدالت، سب کچھ وہیں پر ہوتا تھا، وہ تیار ہو گیا۔ مسجدوں کی تعمیر کرنے والے لوگوں کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مسجدیں تو تعمیر کرتے ہیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پھر وہ کرتے کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا نظام جو ہے یہ خلافت کا پہلا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ریاست کا قیام کیا مدینے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا تسلط کیا، کیونکہ آپ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اپنی طرف سے مجھے غلبہ بھی عطا فرما اور مددگار بھی عطا فرما۔ تو مددگار کے طور پر تو انصار آپ کے مددگار ہوئے، مہاجر تو پہلے ہی آپ کے مددگار تھے، اور غلبہ بھی یہاں پر آ گیا۔ اب ایک چھوٹی سی مدینے کی حکومت قائم ہوئی۔ وہاں پر پھر سب سے پہلا جو کام کیا گیا تو وہ مسجد ہی تعمیر کی گئی، اور کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور کہا گیا کہ اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ فرما رہے کہ وہ لوگ جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، ان کو آباد کرتے ہیں، وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہنے کو امید ہے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے تو یقینی بات ہے کہ وہی لوگ ہیں۔ ہم اپنا تجزیہ کر لیں کہ اللہ فرما رہے وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ بہرحال مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ مسجدوں کا کام ہے جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سورہ البقرہ میں کہ میری مسجد کو پاک رکھو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور جو لوگ وہاں پر اسپیشلی مسجد جو ہے کعبۃ اللہ ہے وہاں پر لوگ طواف بھی کرتے ہیں، طواف کرنے والوں کے لیے۔ مسجد اللہ کے گھر ہیں، وہاں اللہ کے سوا اور اللہ کے ذکر کے سوا
اللہ کے قرآن کے سوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سوا، اور وہ بات جو دین میں ان دونوں کے موافقت ہو، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی بدعت نہیں ہونی چاہیے مسجد میں سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آ کر مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو اللہ کرے کوئی اسے نہ ملے گا، اس لیے کہ منع کیا گیا ہے۔ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی، مسجدیں جو ہے وہ ہر قسم کی غلاظت سے پاک ہونی چاہیے، ہر قسم کی گندگی سے پاک ہونی چاہیے، چاہے وہ شرکی ہو، چاہے ظاہری ہو، چاہے باطنی ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ جن کی آیت نمبر 18 ہی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ بے شک یہ مساجدیں اللہ کے لیے ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کا ذکر نہ کرو، اسی کو پکارو، اسی سے منگو۔ بیٹھے ہوں مسجد میں، اللہ اکبر، خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوں اور پھر مانگ رہے ہوں غیر اللہ سے، اللہ اکبر۔ پھر مسجدوں میں جاتے وقت اپنی زینتیں تیار کرنا، صاف ستھرا جانا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہماری مسجدوں میں آئے تو کوشش کیا کرے کہ لہسن اور پیاز، کیونکہ اس سے منہ کی سمیل باز آتی ہے، ساتھ والا ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں کو جو سگریٹ پیتے ہیں، سگریٹ پینے والوں کو تو خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات ہے کہ سگریٹ چھوڑ دینا چاہیے، اس کے بارے میں بہت سارے فتاوے ہیں، اس طرف تو میں نہیں جاتا، لیکن کم از کم مسجد میں آتے وقت مسواک کی جائے، پیش کی جائے، تاکہ آپ کے ساتھ کھڑا جو نمازی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیاز نہیں کھاتے تھے۔ ابو ذر غفاری نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ پیاز نہیں کھاتے، کیا یہ منع ہے؟ فرمایا نہیں، حلال ہے، لیکن میرے پاس کیونکہ فرشتہ آتا ہے اس لیے میں نہیں کھاتا کہ میرے منہ سے ایسی سمیل نہ ہے جو اس سے وہ ڈسٹرب ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسواک کیا کرتے تھے، نماز سے پہلے بھی، اور اسی طرح جب بھی موقع ملتا مسواک کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم اپنی زینت اختیار کرو ہر قسم کی مسجد میں، یعنی مسجد میں ضروری نہیں کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں ہی ہم نے، بلکہ جس بھی مسجد میں جائیں، چاہے وہ ہمارے محلے کی مسجد ہو، شہر کی مسجد ہو، جامع مسجد ہو یا چھوٹی مسجد، کوشش کرنا چاہیے کہ صاف ستھرا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے جو کام کیا وہ آپ نے مواخات کرائی۔ مدینے میں دو گروہ اکٹھے ہو گئے مسلمانوں کے، ایک مہاجرین جو ہجرت کر کر آئے تھے اور بہت سارا کچھ قربان کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ صہیب رومی کے بارے میں آتا ہے کہ سارا مال انہوں نے آپ کو تبھی جانے کی اجازت دی کہ جو مال آپ نے یہاں مکہ میں کمایا ہے تو اس کو چھوڑے اور جائیں مدینے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، مال لے لو، مجھے جانے دو، اور آپ چھوڑ کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین سودا کیا ہے صہیب تم نے۔ یہ بات یقین کی ہے، یقین جانے، یہ بات جو لوگ دنیا پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جن کا مطمئن نظر اور جن کا مقصد صرف دنیا ہو، ان کو شاید نہیں سمجھ آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر مہاجرین اور انصار کی کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، تقریباً 90 کے قریب لوگ تھے، جن میں آدھے آدھے ہی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں میں مواخات کرائی، جس کا ذکر آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا کہ کس کے درمیان کس کے ساتھ مواخات کی۔ 90 کی تعداد میں تھے 45 مہاجر اور 45 ہی انصار تھے۔ ایک مواخات کا میں ذکر کر دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث 2049۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے انصار میں سے سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ سعد، کیونکہ عبد الرحمن بھی مالدار شخص تھے، سعد بھی مالدار شخص تھے، انہوں نے عبد الرحمن سے کہا کہ میرا آدھا مال لے لے، اور پھر فرمایا کہ کیونکہ آپ تو سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں جس کو آپ کہتے ہیں طلاق دے دیتا ہوں، آپ عدت کے بعد اسے شادی کر لیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا مال بھی تمہیں مبارک کرے، اس میں بھی برکت عطا فرمائے، اور تمہارے اہل و عیال میں بھی برکت عطا فرمائے، تمہاری بیویاں تمہارے ہی لیے ہیں، تمہیں ہی مبارک ہوں، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیا جائے۔ پھر آپ بازار اس وقت تک واپس نہ ہوئے جب تک کہ نفع میں کافی پنیر اور گھی نہ بچا لیا۔ آپ تاجر تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسے تاجر جو سچے تاجر تھے، جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کرے کہ ہم بھی سچ پر ہوں، کہ سچے تاجر جو ہیں کل قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ بہرحال کچھ دن گزرے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے کپڑوں پر ایک زرد نشان تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ فرمایا کہ مہر میں کیا دیا؟
اللہ اکبر. کہا کہ ایک چھوٹی سی گٹھلی برابر سونا تھا وہ دے دیا. فرمایا کہ عبد الرحمن ولیمہ ضرور کرنا چاہے، ایک بکری ہی کیوں نہ کر سکو. اللہ اکبر. تو اس میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ آج جو بھی شادی ہو وہ کتنے سادے طریقے سے ہوئی، انہوں نے کس طرح نکاح کر لیا اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. پھر مہر دینا اپنی حیثیت کے مطابق، بعد میں بہت بہت مہر دیا انہوں نے اپنی بیویوں کو. تو یہ سب کچھ میرے اور آپ کی تربیت کے لیے ہے، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے. جو بھی قرآن ہے اور جو صاحب قرآن کے قول ہیں، یہ سب کچھ ایک ایک لفظ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے. سورہ حشر میں اللہ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ایسی قربانی دے رہے تھے انصار، اللہ نے وہاں ان کا ذکر کیا ہے. والذین تبوؤا الدار، کہ وہ لوگ جو لوگ پہلے سے مدینے میں تھے، یعنی اس دارالحیر میں، دارالمدینہ میں تھے. والایمان، اور ایمان پر تھے. من قبلہم، اس سے پہلے. یحبون من ہاجر الیہم، محبت کرتے تھے ان سے جو ان کے پاس ہجرت کر کر آئے تھے. ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور وہ اپنے دل میں کسی قسم کی بھی ان کے لیے تنگی نہیں پاتے تھے کہ یہ کہاں سے آگے ہمارے لیے مصیبت بن گیا. اللہ اکبر. جو آج ہم مسلمانوں کا حال ہے، یقین جانیں ہجرت ایک وہ بھی ہوئی تھی اور ایک ہجرت پاکستان میں بھی ہوئی تھی. جو لوگ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان آئے تھے، پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ معاف کرے. یقین جانیں کہ ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرمانے وہ اپنے دل میں ذرا بھی تنگ نہیں پاتے. مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم، اور وہ ان کو اپنے سے زیادہ جو ہے وہ ان کو جو دیتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اور جو ان کو عطا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ذرا بھی ان کے دل میں تنگی نہیں پیدا ہوتی کہ اللہ کے رسول ان کو دے رہے ہیں تو ہمیں نہیں دیا. اللہ اکبر. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اصل بات یہی ہے، جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ انہی لوگوں میں سے ہوگا جو فلاح پانے والے ہیں. یہ معاہد تو ہو گئی. اب لوگوں کو لگا کہ اب کیا وراثت میں بھی یہ حصے دار بن گئے، کیونکہ بھائی بھائی تو بنا دیے گئے. اللہ اکبر. سورہ انفال، سورہ نمبر 8 آیت 75 میں اللہ فرما رہے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کہ رحمی رشتے جو ہیں وہ زیادہ قریب تر ہیں، زیادہ قریب طرف ہیں. بعض رشتے جو ہیں جیسے رحم کے رشتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، یہ زیادہ قریب ہیں اللہ کی شریعت میں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کل یہ نہیں ہو سکے گا، نہیں نبھا سکو گے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی. سورہ انفال کی آیت نمبر جو ہے 74 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مہاجروں اور ان انصار کی، اللہ اکبر، ان کی دلجوئی بھی فرما رہے ہیں، ان کی تعریف بھی فرما رہے ہیں. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں اللہ فرما رہے ہیں جو سچے مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخششیں ہیں اور بڑا عزت والا رزق ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہد کرے، ایک انصار ایک مہاجر، اور پھر سارے انصار سارے مہاجر آپس میں ایسے ہی ہو گئے جیسے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ یہ دینی رشتہ قائم ہوا. یقین جانیں سگے رشتہ داروں سے بھی زیادہ یہ اخوت کا رشتہ جو ہے نا، یہ دین کا رشتہ جو ہے، یہ بڑا قیمتی رشتہ ہے. یقین کرے دینی طور پر بھائی بننا، دو لوگ آپس میں بھائی بن جائیں یا دو عورتیں آپس میں بہنیں بن جائیں، یہ بڑا عزیز رشتہ ہے جس میں صرف ایک دوسرے سے چاہت کی جائے، محبت کی جائے تو صرف اللہ کے لیے، ملا جائے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے روکا جائے تو اللہ کے لیے، اگر کسی کو عطا کیا جائے تو اللہ کے لیے. ایسے کرنے والوں نے اپنی دین کی تکمیل کر لی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اہل ایمان کے خون برابر ہیں، وہ اپنے علاوہ کے مقابلے میں ایک ہاتھ دوسرے کی مدد کرنے کے ذمہ دار، یعنی اپنے علاوہ کوئی، ان کے علاوہ چاہے انصار ہو چاہے مہاجر ہو، کوئی بھی دوسرا اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ کرتا ہے تو ایک دوسرے کی مدد کرنا ان کی ذمہ داری ہے. ایک دوسرے کے امان کے ذمہ دار ہیں. خبردار کسی مومن کو کسی کافر کے بدلے میں، جس نے امان دی ہے اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. کوئی مومن کسی مومن کو کافروں کے حوالے نہیں کرے گا. اللہ اکبر. دین کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں؟ سنتے جائیں اور سوچتے جائیں. اللہ کرے میں اور آپ
غور و فکر کریں۔ ایک اور حدیث لے لیتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4955 ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے لیے امارت کی مانند ہے، ایک دیوار کی مانند، ایک امارت کی مانند، جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ جیسے اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے عمارت میں، اسی طرح مومن ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جس طرح میں نے ڈال کے دکھائی ویسے ہی دکھائی، اور یہ متفقہ علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پس اس پر نہ ظلم کرے نہ اس پر ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا تو اللہ قیامت والے دن اس کے بڑی مصیبتوں کو دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، گنتے جائیں کیا کرنا ہے میں نے اور آپ نے، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ قیامت والے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کرے جتنے بھی گناہ ہو چکے مجھ سے اور آپ سے، آج سچے دل سے توبہ کرے کہ آپ کسی کی عیب جوئی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، اللہ اکبر، کسی مومن کو تنگ نہیں کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ 3 قسمیں کھائیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ پریشان کہ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا ہمسایہ اس کے عذار آسانی سے محفوظ نہیں، جس کو اس کا ہمسایہ عزا دے رہا ہو، وہ جو عزا دینے والا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو تولتے جائیں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں بھی اللہ فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، ہاں اگر ان میں کوئی مسئلہ بھی ہو جائے تو دوسرے مومنوں نے کیا کرنا ہے کہ ان میں صلاح کرا دیا کرے، اصلاح کر دے کرے، صلح کرا دے کرے، عدل کے ساتھ فیصلہ کر دے کرے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مومن جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اکبر، کہ میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، اللہ اکبر، جو نفلی نماز نفلی روزے سے بھی زیادہ افضل ہے، وہ ہے اصلاح بین، کہ لوگوں میں آپس میں اصلاح کرا دینا، لوگوں میں صلح کرا دیا کرو۔ جن میں دیکھو لڑائی ہے، کوئی بہن بھائی لڑے ان میں صلح کرا دو، کوئی اور لڑا ہے تو ان میں صلح کرا دیا کرو۔ یہ اللہ اکبر، اس کو نفلی روزے نفلی نماز سے بھی زیادہ فضیلت دی گئی۔ اب دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مدینے میں کیونکہ یہود و بات تھے 3 قبائل، اس لیے آئے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیں گے وہ کھجوروں کی جھونڈ والی جگہ پر آئیں گے، اس لیے یہ آ کر، کیونکہ مدینے کا پرانا نام یثرب تھا، یہاں آباد ہوئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ مدینے کے اطراف میں رہتے تھے، لازم تھا کہ مدینے کے دفاع کے لیے، اور مدینے میں کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیتاب بادشاہ تھے، اس سے پہلے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو منافقوں کا سردار تھا، وہ اس کے لیے تو تاج بھی تیار ہو گیا تھا۔ اوس اور حضرج 2 قبیلے جن میں جنگ ابواس تقریباً 100 سال چلی، جس میں ہزاروں لوگ قتل ہوئے، اب وہ اس چیز پر آگے تھے کہ ہم متفقہ طور پر اس کو بنا لیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے جانے والے بے تاج بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اس کا یہ ارمان درا کا درا رہ گیا، اس لیے وہ آپ کے بہت خلاف بھی تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام تو یہ کیا، اوس اور حضرج اللہ اکبر قبیلوں کو شیر و شکر کر دکھایا۔ ایسا زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ دونوں میں ایک تو محبت ہو گئی، مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والے بن گئے۔ اب آپ نے یہود سے معاہدہ کیا، جس کی شکل میں تھوڑی سی مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ ان سے یہ معاہدہ ہوا، جو ان کی رضامندی سے ہوا، کہ کسی بیرونی حملے میں یہود ساتھ دیں گے، یعنی وہ پورے مدینے کو دفاع کرنے کے لیے وہ جو ہے مہاجر اور انصار کا ساتھ دیں گے۔ کوئی بھی آپ کی اجازت کے بغیر معاہدے سے خارج نہیں ہو سکتا۔ معاہدہ ہو گیا، اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اجازت کے بغیر اگر معاہدہ توڑنا ہے تو سامنے آ کے توڑو، ایسے نہیں کہ معاہدہ بھی کیا اور پیچھے سے اس کی خلاف ورزی بھی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ یہود اور مسلمان اپنا خرچ خود برداشت کریں گے، اگر کوئی ان سے لڑے گا تو دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور کوئی اگر پناہ دینی بھی ہوگی کسی کو تو باہمی رضامندی سے دی جائے گی۔ یہ نہیں کہ دشمن ہو مسلمانوں کا اور یہود اس کو پناہ دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر یہود کا بھی کوئی دشمن ہوگا تو مسلمان بھی پوچھ کر پناہ دیں گے۔ آپس میں کوئی بھی فیصلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسائل ہو،
کوئی بھی جھگڑا ہو تو اس جھگڑے میں فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اس پر یہود نے بھی سائن کیے. اللہ اکبر. لیکن کیا کیا؟ اللہ اکبر. یہود اپنے ان چیزوں کو نہ نبھا سکے. انشاءاللہ اس کا ذکر ہم کریں گے جیسے جیسے قرآن میں، جیسے اس میں سورہ حشر میں اس کا ذکر آتا ہے. تو جیسے جیسے ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرامز میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ غزوہ احد، غزوہ بدر جو سب سے پہلے ہوئی سن 2 ہجری میں، پھر 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی، 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوئی، انشاءاللہ اس کا قرآن سے ذکر کریں گے کیونکہ قرآن اور صحیح قرآن لے کر چل رہے ہیں. بہت زیادہ تفصیل جو لوگ جاننا چاہیں تو اچھی بات ہے کہ وہ سیرت کی کتابوں کی ضرور مطالعہ کریں، خاص کر کے الحکم مختوم جس کو سیرت میں پہلا ہی نام ملا گیا. اسی طرح انہی کی کتاب ہے تجلیات نبوت جو تھوڑا مختصر ایڈیشن ہے. تو ان کا اور دوسری بھی بہت ساری کتابیں ہیں ان کا بھی کیا جا سکتا ہے. سب کی الحمدللہ بڑی زبردست کوشش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے میں. اللہ بہرحال فرما رہے کہ یہود کا حال یہ تھا. اللہ اکبر. اللہ فرما رہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ سے عہد کیا تھا، ان میں سے جن لوگوں نے عہد کیا تھا، ثم ینقضون عہدہم، پھر ان لوگوں نے عہد کو نہ نبھایا، توڑ دیا. فی کل مرۃ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اس لیے کہ ان کو اللہ کا خوف نہیں تھا، اللہ سے نہیں ڈرتے تھے. یہ سب کچھ جو ہے نا عہد کی پاسداری، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو. امانت دار ہونا، امانت ادا کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آپ کی اللہ اکبر غلامی میں دے دی تھے، مانے کہ یہ آپ کی خدمت کریں گے، جن سے آپ بڑی محبت بھی کرتے تھے، شرارتیں کرتے تو آپ بھی نہیں ڈانٹتے. 10 سال کی عمر میں آپ کے پاس آئے تھے. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی کوئی خطبہ دیتے تو آپ ساتھ یہ بھی فرماتے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کوئی ایمان نہیں اس شخص کا. تولے میں اور اپنے آپ کو کون فرما رہا ہے؟ اللہ اکبر. دونوں جہاں کے لیے رحمت اللہ عالمین بنائے جانے والا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے کامل، سب سے کامل، سب سے افضل انسان، نبی اور رسولوں کی امامت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی ایمان اس شخص کا جس میں امانت نہیں ہے. آنکھوں کی امانت، اللہ اکبر، چیزوں کی امانت، لوگوں کی راز نہ اگلنا، یہ بھی امانت ہے. لوگوں سے اگر کچھ لیا تو اس کو واپس کرنا، کسی نے کچھ رکھوایا، یہ سب کچھ امانت میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. ولا دینا، اور آپ نے فرمایا ولا دینا لمن لا عہد لہ، اور کوئی دین نہیں اس شخص کا جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے، جو اپنا کیا ہوا عہد، اپنا وعدہ ہی بھول گیا ہے کہ کیا کرنا ہے. منافق کی 3 نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اللہ اکبر. اگر تینوں ہیں تو پکا منافق ہے، اور اگر ایک ہے تو اس میں نفاق کا اتنا درجہ ہے. بات کرے جھوٹ بولے، امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، اور وعدہ کرے تو خلاف کرے. اور چوتھی حدیث، ایک اور حدیث میں آتا ہے جیسے سورہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ صحیح ہے، ان کی حدیثوں میں آئی ہے بات کہ چاہے وہ پکا نمازیں پڑھتا ہو اور لوگ دیکھتے ہوں کہ بڑا مسلمان ہے، ہاں جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو ایمان پھر کہاں ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بہت سارے لوگ یقین جانے وعدے کرتے ہیں، ماشاءاللہ بارش ہیں، دین بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، بہت ساری تبلیغ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دین کہتے ہیں، لیکن اپنے اندر یہ حال ہے، نہ امانت ہے، نہ عہد کی پاسداری ہے. وعدے کرتے ہیں اور 2 مہینے کا کہہ کے 6 مہینے لگانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے تو دے ہی دیا ہر. اللہ اکبر. بہرحال یہ تو کاروباری، کیونکہ میں ایک بزنس پہ سے ریلیٹڈ ہوں تو اس لیے یہ باتیں دکھ دیتی ہیں کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے 2 مہینے کا تو اب پوری کوشش کرنی ہے دینا ہے. کوئی مجبوری تو الگ بات ہے، لیکن ایک وتیرہ بنا لیا جائے. اور اسپیشلی وہ لوگ جو دین والے ہوں، جب بارش بھی ہوں اور دین کا لگتا بھی ہو کہ ماشاءاللہ یہ دینی لوگ ہیں، ان کے لیے بہت ذمہ داری ہے. اور اسپیشلی میں تو یہ بھی کہتا ہوں، بعض لوگ جو ہیں، میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے چائنا والوں کے پیسے مار لیے یا کسی اور یورپ والے کے پیسے مار لیے جس نے اعتبار کیا، تو میں کہتا ہوں تم ڈبل مجرم ہو، ڈبل گناہ ہے تمہارا، دگنا گناہ. اس لیے کہ تم نے ان کو بتایا کہ ہم مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تم نے نہ صرف دھوکہ کیا بلکہ اسلام کو بھی بدنام کیا ہے. یقین جانے اللہ کرے یہ باتیں میرے اور آپ کی سمجھ میں آئیں. بہرحال سورہ ال عمران کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کیونکہ نبیوں سے بھی عہد لیا گیا تھا، مومنوں سے بھی عہد لیا گیا تھا، بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا گیا تھا، اور وہ عہد کی پاسداری نبیوں نے تو کی الحمدللہ. آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ
وحکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم لتؤمنن بہ ولا تنصرونہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمانے جب ہم نے پکا عہد لیا تھا نبیوں سے کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت دی گئی، نبیوں کو اللہ کتاب بھی دیتے ہیں، صحیفے حکمتیں ملتی ہیں، پھر اگر ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم، جو تصدیق کرے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تم لتؤمنن بہ، تو لازم اس پر ایمان لاؤ گے، ولا تنصرونہ، کہ لازم ہے تم اس کی مدد بھی کرو گے، اس کی نصرت بھی کرو گے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کے نبیوں سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا، اور خود جن کو کتاب دی گئی بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا۔ آیت نمبر 187 ہے آل عمران کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ اللہ فرمانے جب ہم نے جن کو کتاب دی گئی یہود اور نصارہ سے پکا عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، کیا کہ تم ضرور لوگوں پر واضح کرو گے جو کتابوں میں تمہاری ہے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور دیکھو تم نہیں چھپاؤ گے کچھ بھی اس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور آخری کتاب اور آخری رسول کے آنے کی نشانیاں اتنی تھیں ان کی کتابوں میں کہ آج بھی وہ ختم کرنے کے باوجود، ساری مٹانے کے باوجود بھی کچھ نہیں مٹا پائے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اہل کتاب میں سے جو اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، کیونکہ ہم بھی اہل قرآن ہیں، قرآن کو ہم نے صرف ایک، اللہ اکبر، بار بار ایک تکلیف دہ بات کہتا ہوں کہ صرف اس کو ایک برکت کی حصول ثواب، اللہ اکبر، وہ اب تو صرف اصال ثواب کے لیے رہ گیا کہ کوئی مر جائے تو جا کے پڑھ دیا جاتا ہے، کسی کی جان کنی کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کی جان نکل جائے۔ زندگی دینے والی کتاب تھی، ہم نے اس کو زندگی ختم کرنے والی کتاب بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ان سے بھی عہد لیا گیا تھا کہ لازم تم نہیں چھپاؤ گے۔ اللہ فرما رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، کتاب کو پشت پیچھے ڈال دی، جس طرح ہم نے آج اوپر رکھ دیا۔ بس کتاب برکت کے لیے ہے، کتاب عدالت میں قسم کھانے کے لیے ہے، کتاب صرف کہنے کے لیے کہ ہم اس کتاب کے اہل قرآن ہیں، کتاب صرف اس لیے ہے کہ اس کی تلاوت کر کے تھوڑا بہت اصال ثواب یا حصول ثواب حاصل کر لیا جائے، کتاب اس لیے ہے کہ عدالتوں میں قسمیں کھائی جائیں۔ اسی طرح انہوں نے بھی کتاب کو پیچھے رکھ دیا۔ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، دنیا کا تھوڑا سا مال۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا ہے جو انہوں نے سودا کیا۔ اللہ اکبر، بری تجارت تھی۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اور مجھے اور آپ کو جتنا کہا گیا، اصل بات یہ ہے، اصل بات تو عمل کی ہے۔ میں جتنا بھی کہہ لوں، اگر میرے عمل میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو مجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یقین جانیں، بہت بہت خوبصورت دین ہے ہمارا۔ اللہ کرے کہ ہم دین کو پڑھیں، اپنی آنکھوں سے پڑھیں، قرآن کو ترجمہ پڑھیں جب تک کہ عربی نہیں آتی، ورنہ اتنی عربی ضرور سیکھیں کہ قرآن براہ راست سمجھ میں آئے۔ نہیں آتی اتنی دیر تک ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ حاشیے میں جس نے لکھا ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی جس نے جس طرح سمجھا اس نے بات بیان کیا ہے۔ آپ کوئی بھی قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، سادہ ترجمہ، انشاءاللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آ جائے گی جو میں باتیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت سے جوڑ دے، قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون